الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام جناب ناظم ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ سالانہ عرس پاک کی اس پہلی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت دور دراز سے سب کا آنا اور عرس پاک میں شمولیت کرنا قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، تمام طلباء کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے اور ادارہ معین الاسلام بیربل شریف کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ کسی کی شخصیت جانچنی ہو تو اس کا بہترین پیمانہ معیار اس کے اخلاق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے، جتنے اوج اور کمال پر ہوں گے، اس کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہوگی، اور کسی کی شخصیت کے بے اثر اور اس کی شخصیت کے برا ہونے کا انحصار بھی اس کے برے اخلاق پر ہے۔ اب کوئی شخص وہ ہے جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، کسی کو اساتذہ کہیں گے اچھا ہے، کسی کو معاشرہ کہے گا کہ یہ اچھا ہے، کسی کی زمانے میں شہرت ہوگی کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، لیکن کیا شان ہے سید الانبیاء کی، کیا مقام ہے خیر الرسل کا، کیا مقام ہے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ خالق خود فرما رہا ہے اور معبود خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چائے معاشرتی زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سیاسی معاملات دیکھیں، آپ کمال بلکہ اتم درجہ رکھتے ہیں اس میں۔
جیسے کہ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت رحمتا، بے شک مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایک موقع پر فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق کے لیے بھیجا، اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اعلی اخلاق ہی تھے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے دل میں وہ نرمی اور وہ رقیق القلبی پیدا فرما دی کہ پھر کبھی ان کے پاؤں کے نیچے اگر چونٹی آ جاتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دل کے اس قدر سخت تھے کہ پتھروں اور چٹانوں سے بھی زیادہ سخت، پھر ایک موقع وہ بھی آتا ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مارکہ پر ہیں اور ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں اور چند دن گزر جاتے ہیں۔ ان دو خیموں کے گیپ میں ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور پھر وہ فاختہ وہاں انڈے دے دیتی ہے۔ جب کوچ کا وقت آتا ہے تو بتایا جاتا ہے اے امیر المومنین، اگر اس خیمے کو ہم اکھیڑتے ہیں تو یہ گھونسلہ خراب ہوتا ہے، گرتا ہے اور اس میں انڈے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا کتنا اثر تھا۔ فرمایا اس خیمے کو، اس ٹینٹ کو، اس کنات کو یہیں پہ چھوڑ دیں کہ کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور علیہ السلام کہ صحابہ کرام نے آپ کے ان اخلاق عالیہ کا، آپ کی اس رفت، شان اور بلندی کا ذکر جہاں زندگی کے ہر شب و روز میں کرتے تھے، وہاں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام صدارت فرما رہے ہوتے، صحابہ کرام تشریف رکھتے ہوتے اور صحابہ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہے۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا، بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کی شان میں چند اشعار کہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی اور اجازت دی۔ تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ غَيْرَ رَبَّهُ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، پروردگار اللہ ہی ہے، لیکن اس رب نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ ہر غیب پر آپ کو مطلع فرما دیا ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں فَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْمُكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی مقبول شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ صرف آپ ہی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اور بھرے مجمع میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کے آباء و اجداد کو بھی عزتیں دیں اور انہیں پاک فرمایا ہے۔
اور پھر آخر میں التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ہم بھی حضور کی بارگاہ میں حضرت سواد بن قارب کے وسیلے سے یہی دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ فکن شفیعا یوم لا ذو شفاعت، یا رسول اللہ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہو مہربانی فرمانا میری شفاعت کرنا، کیونکہ سوا کا بے مغنن ان سواد ابن قارب، یا رسول اللہ اس وقت سواد بن قارب کو جب کوئی نہیں پوچھے گا اپنے دامن رحمت میں مجھے پناہ دے دیجئے گا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائیں فرمائی، اور دعا کیسے نہ فرماتے، آپ کی تو شان یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، جب تلواریں چل رہی ہیں، جب ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زخمی ہیں، ایک غار میں تشریف لے جاتے ہیں، چند صحابہ کرام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے قریش نے بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے، آپ بھی ان کے لیے بد دعا کیجئے نا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پھر اگر ہم ترجمہ اردو میں کریں تو کہہ سکتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، انہی اعلیٰ اخلاق کی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ اعلیٰ تربیت دی ہے، انہیں تشویق دلوا کر، انہیں ابھار کر اور ان کو شوق دلوایا اعلیٰ اخلاق کی تکمیل پر انعام کا۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنُكُمْ اخلاقا، فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق الحسن، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ادارہ معین الاسلام جیسی عظیم درسگاہ عطا فرمائی، اور قبلہ حضرت صاحب جیسے عظیم مربی دیے جو جہاں کتابیں پڑھاتے ہیں، جہاں صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، جہاں فقہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں اعلیٰ اخلاق کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور یہی تو دین ہے، یہی تو دین ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں یہ تربیت ہے ادارہ معین الاسلام کی، ہم روزانہ دیکھتے ہیں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے دیم جو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر،
ہاں پڑھنا بھی ضروری ہے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ جو حقیقی علم ہے وہ نظر سے حاصل ہوتا ہے، وہ تربیت سے حاصل ہوتا ہے، وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہی تربیت دی، فرمایا خالق الناس بخلق حسن۔ اے میرے صحابہ، اے ابو ذر غفاری، جب بھی کسی سے ملو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ملو، بہترین اخلاق کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلیدہ، کیونکہ اعلیٰ اخلاق فرمایا یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور الخلق السوء، برے اخلاق، یفسد العمل، وہ اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ کما یفسد العسل، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ لہذا اعلیٰ اخلاق جن کی یہاں تربیت دی جاتی ہے، ہم اس پر میں تمام ادارہ معین الاسلام کی طرف سے حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ ماحول دیا جہاں دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی، یا اللہ تو نے میری صورت کو بہت پیارا بنایا ہے، فَأَحْسِنْ خُلُقِي، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ حالانکہ ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ تو اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں جہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا کہ جب بھی میری امتی وہ اپنی خوبصورت شکل، اور ہر انسان کی شکل بہت خوبصورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت شکل پہ بنایا ہے، تو جب بھی آئینہ دیکھا جائے اس دعا کی حضور علیہ السلام نے تعلیم و تربیت فرمائی، احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ اگر تو نے میرے شکل کو خوبصورت بنایا، میرے خلقی اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اور اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اور یا اللہ مجھے منافقت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے، میں عرض کرتا ہوں کان اعف الناس، کان احلم الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حلم اور بردباری اور تحمل والے تھے۔ کان اصبر الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ کان احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سونے اور خوبصورت تھے۔ کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔